ہاں بولو برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے اس کیس کا ذمہ تو اٹھا لیا ہے لیکن ابھی تک آپ کی فیس ادا نہیں کی۔ وہ دراصل اس وقت میری جیب میں اس وضاحت کی ضرورت نہیں فیصل، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری حالت اور مجبوری کو سمجھ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی مقدمہ جیتنے کے لیے جیب میں رقم سے زیادہ دل میں جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور تمہارا دل اس معاملے میں خاصا زرخیز ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری فیس کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ تم کل صبح عدالت کے وقت سے پہلے میرے دفتر آ جانا، تم سے اور بھی بہت سی ضروری باتیں کرنا ہے۔ فیس والا معاملہ بھی اسی وقت نمٹا لیں گے۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹاٹا کرنے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11:30 کا وقت تھا۔ میں نے گاڑی کو پورچ میں کھڑا کیا اور اس سے باہر آیا ہی تھا کہ میری سماعت سے فون کی مخصوص گھنٹی کی آواز ٹکرائی۔ مذکورہ گھنٹی گھر کے اندرونی حصے میں بج رہی تھی۔ جب میں فون والے کمرے میں پہنچا تو فون خاموش ہو گیا۔ اس زمانے میں کالر آئی ڈی کی سہولت مہیا نہیں تھی، لہٰذا محض گھنٹی کی آواز پر فون سیٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس کا فون ہوگا۔ میں چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں لباس تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو فون کی گھنٹی نے استقبال کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر مخصوص انداز میں کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے نادرہ بیگم کی آواز سنائی دی، ہیلو بیگ صاحب، آپ کہاں تھے؟ میں 1 گھنٹے سے آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تھانے سے نکلے ہوئے تو آپ کو لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، پھر مذاق کے رنگ میں کہا، آپ کا گھر تو کراچی ہی میں واقع ہے نا؟ جی ہاں، کراچی بھی اب اس حد تک تو پھیل چکا ہے کہ بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہوں، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں رک گیا تھا۔ آئی سی، وہ ایسے انداز میں بولی جیسے اس نے میری بہت بڑی خطا معاف کر دی ہو۔ پھر پوچھنے لگی، کیا آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا؟ ایک بار پھر کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا؟ یہ ایک اتفاق ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ خیر، وہ فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر آ گئی۔ بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب نے مجھے آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، وہ قدرے بلند آواز میں بولی۔ میری سماعت تک پہنچنے والی اس کی آواز کے والیوم میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم الفاظ پر ڈالے جانے والے زور سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تقریباً چیخ پڑی ہوگی۔ آپ نے کوئی 10-20 فیصلے تو کرنے نہیں تھے؟ پھر ذرا توقف کے بعد بولی، میں راجہ کے کیس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں اس کی خوشگمانی کے غبارے میں سے ہوا نکالتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب نے آپ سے سراسر غلط بیانی کی ہے۔ میں نے ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، تاہم اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ نادرہ بیگم پر جھنجھلاہٹ اور حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ وہ کسی بھی صورت میری طرف سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی ہوگی۔ بیگ صاحب، اس کی الجھن زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ یو آر رائٹ، میں نے گہری سنجیدگی میں کہا، میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے درمیان مذاق یا بے تکلفی والا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے تھانے دار کے سامنے کیس لینے کے سلسلے میں رضامندی ظاہر نہیں کی؟ اس کے لہجے میں جارحیت شامل ہو گئی۔ میں بھی اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ چند لمحے دوسری جانب خاموشی رہی، پھر اس نے غصیلے لہجے میں استفسار کیا، راجہ کا کیس نہ لینے کا سبب کیا ہے؟ میں یہ سبب بتانے کا پابند تو نہیں، مگر آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وکالت میرا پیشہ ضرور ہے، لیکن اس پیشے سے روزی کماتے ہوئے میں جائز اور ناجائز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ آپ کے 5,000 روپے میری میز کی دراز میں بطور امانت رکھے ہیں، جب جی چاہے دفتری اوقات میں وہ رقم آپ واپس لے سکتی ہیں۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ برہمی سے بولی۔ پھر پوچھا، آپ کے ذہن میں اچانک جائز اور ناجائز کا کیڑا کیوں کلبلانے لگا؟ اس میں اچانک والی کوئی بات نہیں مسز ہارون، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو اپنے پیشے کا وہ اصول بتایا ہے جس پر میں اول روز سے کاربند ہوں۔ اگر مجھے چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے کیس پکڑنا ہوتے تو ہر روز عدالتوں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کے ایک کیس سے سال بھر کی روٹیاں نکل آتی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد منہ مانگی فیس دیتے ہیں، جس میں ہزاروں اور لاکھوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔
دوسری جانب یقیناً نادرا کی حالت ایسی ہو گئی ہوگی جیسے گرم توے پر بیٹھ گئی ہو۔ وہ بولی تو تپش الفاظ کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ غصے میں وہ اردو کو بھول کر انگریزی پر اتر آئی تھی۔ "What do you mean?" اس نے چلا کر کہا۔ "یہ سیدھا سیدھا اقدام قتل کا کیس ہے"، میں نے متحمل انداز میں کہا۔ "آپ کے صاحبزادے نے دانستہ روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ بچ گئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے جو ان گنت جھوٹ بولے ہیں ان کی کلائی کھل چکی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، سمپلی آئی مین اٹ۔ وہ غضبناک انداز میں پھنکاری۔ "اس کا مطلب ہے آپ مخالف پارٹی سے جا ملے ہیں"۔ "پارٹیوں سے ملنا اور بچھڑنا میرے پیشے کا تقاضا ہے"، میں نے کسی قسم کے غصے کا اظہار کیے بغیر مبہم انداز میں کہا۔ "آپ کی خوشی کی خاطر میں یہ پیشہ ترک کر کے آلو پیاز کا ٹھیلا لگانے سے تو رہا"۔ میرے دھیمے اور نوکیلے انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بھڑک کر بولی، "یو آر اے چیٹر"۔ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، میں نے اس کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا۔ "اچھا ہوا ابتدائی مرحلے میں ہی ہمارے راستے جدا ہو گئے، ورنہ آپ تو فرما ہی چکی ہیں، آئی ایم اے چیٹر"۔ "آئی ول سی یو مسٹر بیگ"، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ "یو آر ایٹ لبرٹی"، میں نے سادگی سے کہا۔ "دی بال از تھرو ان یور کورٹ، وی ول میٹ ان دا کورٹ"۔ اس نے یکلخت ٹیلی فونک سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یقین تھا نادرا بیگم نے ریسیور کو کچھ اس انداز میں کریڈل کیا ہوگا جیسے اسے میرے منہ پر ہی مار رہی ہو۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ تھانہ انچارج کا فون آ گیا۔ "بیگ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں"۔ "میں نہیں جانتا"، میں نے سادہ لہجے میں کہا۔ "مجھے بھی بتائیں، کیا سن لیا آپ نے"؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، "ابھی ابھی مسز ہارون سے میری بات ہوئی ہے"۔ "اچھا"، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ بولا، "نادرا نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کیس سے ہاتھ ہٹا لیا ہے"۔ "آپ نے بالکل درست سنا ہے جناب"، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ "دراصل میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا ہوں"۔ "کیا مطلب قائل ہو گیا ہوں"؟ "آپ نے وہاں تھانے میں فرمایا تھا کہ یہ حادثہ دراصل اقدام قتل ہے، لہٰذا راجہ کسی بھی صورت بچتا ہوا نہیں لگتا۔ میں بھی تحقیق اور تفتیش کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں"۔ "اچھا، تو آپ نے اتنی جلدی تحقیق و تفتیش بھی کر لی"، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے چوٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ دراصل میرا تحقیق و تفتیش کا طریقہ کار پولیس سے بہت مختلف ہے۔ اینی وے، میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، "ایک بات نوٹ کر لیں انچارج صاحب، اس کیس میں اب میں وکیل استغاثہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں"۔ "آپ بہت خطرناک ہیں بیگ صاحب"، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، "وہ تو ہے"۔ "آپ نے ہم سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا"، وہ شکایتی انداز میں بولا۔ "یہ آپ وعدہ شکن کب سے ہو گئے"؟ میں نے بڑے واضح انداز میں کہا، "میں اب بھی آپ سے بھرپور تعاون کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ وکیل استغاثہ اور پولیس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں"۔ "اب آپ ہمیں تھانے داری سکھائیں گے"، وہ ترشی سے بولا۔ میں نے کہا، "قبلہ، میں تو آپ کو تعلق داری سکھا رہا ہوں۔ آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے ایک مفید مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری کر لیں۔ آپ کی اس بد اعتمادی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے"۔ "آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں"، وہ بے مروتی سے بولا۔ میں نے کہا، "آپ کل صبح راجہ کو عدالت میں پیش کرنے والے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے مضروب روبی کا بیان نہیں لیا۔ اس صورت میں آپ کی پوزیشن خاصی مشکوک اور کمزور ہو جائے گی"۔ میں ایک مخصوص انداز اختیار کرتے ہوئے تھانے دار کو غیر محسوس انداز میں اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، "یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں کسی بے ہوش شخص کو بیان دینے پر کیسے مجبور کر سکتا ہوں"۔ اس کے لہجے سے برہمی اور بے چارگی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا، "روبی کو وارڈ میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ وہ لگاتار بے ہوشی میں نہیں ہے۔ وہ مسکن ادویہ کے سبب گہری غنودگی میں ہے اور کسی وقت آنکھیں کھول کر ایک آدھ بات بھی کر لیتی ہے۔ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر سیدھا ہسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے روبی سے چند باتیں کی ہیں۔ وہ راجہ پر قاتلانہ حملے کا الزام لگا رہی ہے۔ راجہ نے دانستہ اسے اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی"۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا تو ایئر پیس میں تھانے دار کی تشویش میں ڈوبی ہوئی گہری سانس لینے کی آواز ابھری۔ میں نے حصار کی دیوار میں ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، "ادھر ہسپتال میں مجھے ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا۔ روبی کو کسی وقت بھی ہوش آ سکتا ہے۔ اگر آپ راجہ کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے روبی کا بیان قلم بند کر لیں تو آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی"۔
ویسے آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں، مشورہ دینا میرا فرض بنتا تھا، کیونکہ عدالت کی نظر میں اب ہم ایک ہی پارٹی ہیں۔ میں سرکاری وکیل نہ سہی مگر وکیل استغاثہ تو ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ پرتفکر انداز میں گویا ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی تھی۔ میں ابھی کسی ذمہ دار پولیس اہلکار کو ادھر ہسپتال میں متعین کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا بر وقت اشارہ دیا ہے، میرے ساتھ مل کر چلیں گے تو ایسے مفید اشارے موصول ہوتے ہی رہیں گے انچارج صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بہت برہم ہے، تھانے دار نے زاویہ بدل کر کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نادرہ بیگم کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، لڑکے کی اماں کیا فرما رہی تھی؟ وہ کسی بہت بڑے وکیل کی خدمات حاصل کرنے والی ہے، تھانے دار نے بتایا، جو کل عدالت میں راجہ کا ڈیفینس کرے گا۔ میں نے کہا یہ تو اس کا حق ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اس سلسلے میں رقم برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ اگر کسی جج کو بھی وکیل کرے تو بھی میں راجہ کو چھوٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت برا کیا ہے اور برے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ کیوں جناب، میں نے اس کی کون سی بکری چرا لی ہے؟ میں نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے آج شام اس کیس کے سلسلے میں مجھے جو رقم دی تھی وہ دفتر میں میری میز کی دراز میں جوں کی توں رکھی ہے، اور میں نے اس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رقم واپس لے سکتی ہے۔ میں کوئی کیس زور زبردستی سے پکڑنے کا پابند تھوڑی ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، آپ ان 5,000 کا کیا کریں گے جو تعاون کے سلسلے میں نادرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے؟ میں نے لفظ تعاون پر خاصا زور دیا تو وہ سرسری انداز میں بولا، پیسے تو خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ادھر وہ رقم میری جیب میں پہنچی، ادھر میں نے خرچ کر ڈالی۔ اس کے ذہنی خیالات سے آگاہی حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے آپ اسے ایک پیسہ بھی واپس نہیں کریں گے؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا، واپسی کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا نا جب میں نے نادرہ سے کوئی رقم لی ہوگی۔ وہ 5,000 روپے کی وصولی سے صاف منکر ہو گیا تو میں نے ہلکا سا طنز کرتے ہوئے کہا، ابھی جو آپ نے پیسے خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کا فلسفہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو میں نے بھائی بندی میں آپ سے بات کی ہے نا، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، اور آپ بھی اس رقم کے ذکر کو فراموش کر دیں۔ میں نے کہا، تھانے دار صاحب میں تو بھائی بندی میں یہ قصہ فراموش کر دوں گا، لیکن وہ اللہ کی بندی کسی صورت فراموش نہیں کرے گی۔ میرا اشارہ نادرہ بیگم کی طرف تھا۔ وہ بھری عدالت میں آپ پر رشوت خوری کا الزام لگا سکتی ہے۔ لگانے دیں، وہ بے پرواہی سے بولا، کون ہے جو ہمیں مرتشی نہیں سمجھتا؟ نادرہ کی چیخو پکار پر عدالت کان نہیں دھرے گی، میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں۔ اس نے ہلکی دفعہ لگانے کے لیے ہمیں رشوت کی پیشکش کی تھی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا، اور جب ہم راجہ کو سزا دلوانے کے حق میں دکھائی دیں گے تو نادرہ کا دعویٰ خود بخود دم توڑ دے گا۔ ایک کہاوت ہے، بد اچھا بدنام برا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اس کہاوت کو استعمال کر کے بھی بڑے فائدے میں رہتے ہیں انچارج صاحب۔ میرے اس تبصرے کے جواب میں اس نے فون بند کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے شامت مال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے میں عموماً تھوڑا وقت اپنے دفتر میں گزارتا ہوں۔ آئندہ روز جب میں دفتر میں پہنچا تو فیصل کو وہاں موجود پایا۔ میں نے گزشتہ رات ہسپتال میں اس سے کہا تھا کہ وہ صبح دفتر میں آ کر مجھ سے ملے، اس لیے اس کی آمد پر مجھے حیرت نہ ہوئی۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد اس سے روبی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا جب تک میں ہسپتال میں تھا اسے باقاعدہ ہوش تو نہیں آیا تھا، تاہم اس کی حالت تسلی بخش ہے۔ میں 12:30 بجے گھر چلا گیا تھا۔ روبی کے پاس آنٹی رک گئی تھی۔ صبح تو ہسپتال کا چکر نہیں لگا، میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں سیدھا آپ ہی کی طرف آیا ہوں، اس نے بتایا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہسپتال جاؤں گا تاکہ آنٹی نزت تھوڑا آرام کر سکے۔ دراصل یہ کام بھی ضروری تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں بڑی توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ رقم میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب میں آپ کی فیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے عدالت کے اخراجاتی معاملات سے واقفیت ہے۔ یہ 10,000 روپے ہیں، فی الوقت یہی بندوبست ہو سکا ہے۔ میں راجہ جیسے شیطان کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے بائک تو کیا خود کو بھی فروخت کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے جذبے کی گہرائی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا،
کیا تم نے اپنی بائک بیچ کر یہ 10,000 روپے حاصل کیے ہیں؟ مجبوری میں انسان کچھ بھی بیچ سکتا ہے بیگ صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے 15,000 کی بائک کو 10,000 میں نکال دیا۔ میں نے فیس کے سلسلے میں آپ سے صبح کا وعدہ کیا تھا نا۔ میں یک ٹک فیصل کو دیکھتا چلا گیا۔ وہ جو بھی قربانی دے رہا تھا روبی کی خاطر دے رہا تھا۔ اس نے اگر بائک رکھی ہوئی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا وہ بائک اس کی ضرورت تھی، وہ اسی پر فیکٹری آتا جاتا ہوگا۔ اس نے اپنی آمد و رفت کے ذریعے کو ختم کر دیا تھا تاکہ روبی کو نقصان پہنچانے والا قرار واقعی سزا پائے۔ اس کے جذبے کی شدت کو دیکھ کر مجھے روبی کی عقل پر سخت افسوس بھی ہوا۔ وہ فیصل جیسے ہیرے کو نظر انداز کر کے راجا جیسے پتھر سے جبیں رگڑ رہی تھی۔ میں نے بائک کی فروخت کے سلسلے میں فیصل سے ایک لفظ نہ کہا۔ اس سے کچھ بھی کہنا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا۔ ضروری ہدایات کے بعد میں نے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا تاکہ وہ بھی کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ میرے ساتھ عدالت جانے پر مصر تھا، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے اس کو اجازت نہیں دی۔ وہ روبی کے سلسلے میں حد سے زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ راجا کو دیکھ کر وہ قابو میں نہیں رہے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فیصل کوئی ایسی حرکت کرے جس کے سبب وہ قانون کی گرفت میں آ جائے۔ راجا کی اصلی صورت اجاگر ہونے کے بعد روبی کو ایک مخلص اور مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور فیصل سے زیادہ مناسب اور موزوں سہارا اس دنیا میں اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس نے راجا کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تو میں وہاں موجود تھا۔ تھانے دار کے تعاون کے بعد تمام مراحل بآسانی طے ہو گئے۔ ہم آگے پیچھے ہی عدالت میں پہنچے تھے۔ مجسٹریٹ کی آمد سے قبل مجھے تھانے دار سے 2 باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہسپتال کی طرف سے کیا رپورٹ ہے؟ روبی کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم ابھی تک اس کا بیان نہیں ہو سکا، اس نے بتایا۔ وہ اتنے ہوش میں نہیں آئی کہ اس سے سوال جواب ممکن ہو۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر سے رپورٹ بنوا لی ہے جس میں روبی کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیل موجود ہے۔ ڈیٹس گڈ، میں نے زوم آئینی انداز میں کہا۔ وہ بولا، آپ خوش نصیب ہیں کہ روبی نے آپ سے 2 باتیں کر لی۔ روبی سے بات چیت کے سلسلے میں نے تھانے دار سے جھوٹ بولا تھا، لہٰذا گفتگو کا زاویہ بدلتے ہوئے میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور پوچھ لیا، نادرا بیگم کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اور نہ ہی اس کا وہ قابل وکیل جس کے ذریعے وہ آج راجا کی ضمانت کروائے گی؟ شاید اسے عدالت میں پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ تھانے دار کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ نادرا بیگم عدالت کے برآمدے میں نمودار ہوئی۔ نادرا نے خوبصورت چوڑے بارڈر والی اورنج ساڑی باندھ رکھی تھی، بالوں کو جوڑے کی صورت میں سنبھال رکھا تھا۔ غیر ضروری میک اپ کے علاوہ حد سے زیادہ طلائی زیورات بھی اس کے بدن پر سجے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بن ٹھن کر کسی شاہی تقریب میں شرکت کرنے آئی ہو۔ اس کے پیچھے جو وکیل نظر آیا اسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ اسلم شیخ تھا۔ وہ خاصا کامیاب وکیل تھا، لیکن اس کی شہرت اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ معاوضے پر ہر قسم کے کیس پکڑ لیتا تھا۔ اسے اپنے موکل کو خواب دکھانے میں ملکہ حاصل تھا۔ مجھے تھانے دار کے ساتھ کھڑے دیکھا تو مسز ہارون نے ہم دونوں پر کھا جانے والی نگاہ دوڑائی اور اپنے وکیل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں تھانے دار سے کہا، اسلم شیخ اس سے اچھی خاصی رقم بٹورے گا۔ آپ کی تو محض 5۔ جی ہاں، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلدی سے بولا۔ اسی وقت مجسٹریٹ اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا اور ہماری چھیڑ چھاڑ کو بریک لگ گئے۔ مجسٹریٹ کیس کی صورتحال کا جائزہ لے چکا تو وکیل صفائی نے بولنا شروع کیا۔ جناب اعلیٰ، یہ ایک سیدھا سادھا روڈ ایکسیڈنٹ ہے، لیکن پولیس اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ میرا موکل سراسر بے قصور ہے، لہٰذا اس کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، ڈیفنس کونسلر جس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دے رہے ہیں وہ اقدام قتل کی ایک سنگین واردات ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی بد نصیب روبی ادھر ہسپتال میں قسم پرسی کی حالت میں پڑی ہے۔ ابھی تک وہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہو سکی۔ پھر میں نے روبی کی ٹوٹ پھوٹ کی تفصیل بڑے دردناک انداز میں عدالت کے روبرو پیش کر دی اور آخر میں استدعا کی کہ راجا کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے منافی ہوگا۔ مجسٹریٹ نے بھویں اچکا کر میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر سے حاصل شدہ رپورٹ کا وہ مطالعہ کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم کو روبی سے کیا دشمنی تھی جو آپ کے بیان کے مطابق اس نے روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی؟ ضرور بتا سکتا ہوں جناب اعلیٰ، اور جب باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا تو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی، میں نے متاثر کن انداز میں کہا۔ یہ حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔
روبی نے ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر کو اس حادثے کے ذمہ دار اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں اس ڈاکٹر کو بھی وقت آنے پر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے بیان پر زور پیدا کرنے کے لیے مزید کہا، میں اس واقعے کے ایک عینی شاہد کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت اور شواہد ہیں جن سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی کہ یہ شخص، میں نے ڈرامائی انداز میں کٹہرے میں کھڑے راجا کی جانب اشارہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ شخص حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اگر یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ ہوتا تو اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ گاڑی روک کر حادثے کا شکار ہونے والے کی خبر لیتا اور فوری طبی امداد کے لیے اسے قریبی ہسپتال لے جاتا، مگر یہ تو وہاں سے ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پھر پولیس نے اس کی ایجنسی ہی سے اسے گرفتار کیا۔